کمزور ہمت والے اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہو سکتے، جلدی ہتھیار ڈالنے والے لوگ اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتے۔ بھئی میدان سے بھاگنا نہ ہمارے بڑوں کا کام رہا ہے، نہ میدان چھوڑنا ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ڈٹنے والا، جمنے والا، اس پہ پھر فکر کی اپنی پختگی کے ساتھ اس میدان میں ڈٹ جانا اور جم جانا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی ہے۔ کیا فرمایا تھا جنگ جمل کے اندر؟ آواز دی محمد حنفیہ، جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کے آؤ تاکہ ہودج گرے، ہودج گرے گی تو جنگ ٹھنڈی پڑے گی۔ سارا مسئلہ ہی وہاں ہے۔ محمد حنفیہ اتر آئے، تیار ہو کر باہر آ گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، ڈھال ہے، زرہ پہن لی، خود پہن لیا سر پہ۔ آئے بابا کے پاس، بابا اجازت؟ حضرت فرمایا 3 اصولوں کو ذہن میں بٹھا کر جاؤ، 3 باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر جاؤ۔ سب سے پہلی بات یہ جو اس وقت میرے مقصود ہے، انظر الی اقصی القوم، آخری دستے پہ نگاہ رکھنا۔ اگر تمہاری نگاہ پہلے دستوں پر ہوگی تو کبھی آخر تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تمہاری سوچ اگر چھوٹی ہوگی تو آگے نہیں جا سکو گے۔ انظر الی اقصی القوم، آخری دستے کو دیکھنا کہ آخری دستہ کہاں کھڑا ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے، تم کون ہو؟ جو سامنے آئے اسے کہنا تم کون ہو، مجھے تو وہاں جانا ہے۔ انظر الی اقصی القوم، آخری دستے پہ نگاہ رکھ کے میدان میں اترنا۔ اور دوسرا اصول یہ کہ قید قدمیک تزول الجبال ولا تضل، جب تم نے اپنے مقصد کو بلند کر لیا تو میدان سے بھاگنا بڑے مقصد والوں کا کام نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا مقصد ہے اتنی تمہاری ہمت بھی ہونی چاہیے۔ اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا، قید قدمیک، دونوں پیروں کو زمین میں ایسے گاڑنا کہ تزول الجبال، پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں، ولا تضل، مگر تم نہ ہٹنے ہو۔ پہاڑوں کو ہٹاؤ، پہاڑوں سے زیادہ اچھا مولانا نے پہاڑ کی مثال کیوں دی ہے؟ کیا پہاڑ ہٹتے ہیں؟ جی، پہاڑوں کا ہٹنا زلزلے کی صورت میں، اور وہ بھی کس حد تک ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، لیکن مولا سختی کا بتا رہے ہیں کہ اتنے سخت اور اتنے مضبوط وجود بھی تمہارے سامنے سے ہٹیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ، تم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو کر دکھاؤ۔ تشبیہ ہے نا، یہ تشبیہ ہے جی، تزول الجبال ولا تضل، پہاڑوں کو ہٹاؤ اپنے سامنے سے، تم نہ ہٹنے پاؤ۔ پھر فرمایا جب تم یہ 2 کام کر لو گے، یعنی 2 سوچ اپنی بنا لو گے، ایک تو آخری دستہ ہدف بلند، دوسرا تمہارا مقصد یہ کہ تم میدان میں جا رہے ہو، واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے، تمہیں مکمل کام کر کے واپس آنا ہے، تو پھر کامیابی تو تمہارا مقدر ہے۔ تمہارے گلے میں ہار ڈالا جائے گا، پھول ڈالے جائیں گے، تمہارا استقبال ہوگا، مرحبا آفرین کی صدائیں بلند ہوں گی، شاباش اور جیتے رہو کی آوازیں بلند ہوں گی۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم نے کچھ کر کے دکھا دیا ہے، وہیں سے تمہاری ناکامی شروع ہوگی۔ لہذا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، اپنے آپ سے کہنا کامیابی اللہ نے دلوائی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، تاکہ آئندہ کے لیے تیار رہ سکو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ محمد اتر آئے میدان کے اندر، محمد حنفیہ اتر آئے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ 2 برابر تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ محمد کا گھوڑا کچھ کمزور پڑا، لگام تھوڑی سی کھینچی، انہوں نے تیر بڑھا دیے، انہوں نے اور لگام کھینچی، انہوں نے تیر بڑھا دیے۔ ادھر یہ گھوڑے سے اتر آئے، مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا، اڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے۔ امام نے فرمایا بھائی یہ تلوار ڈھال مجھے دو، یہ کام میرا ہے۔ دشمن تو سمجھ گئے کہ یہ بھائی اس کا مقابلہ ہے، ایک لمحے کے لیے آپ کا کمزور پڑ جانا دشمن کو غالب کرے گا۔ حضرت فرمایا ڈھال تلوار مجھے دو، یہ کام میرا ہے۔ امام حسن نے تلوار اور ڈھال لی اور برق کی مانند میرے مولا نے دشمن کو کاٹتے ہوئے ہودج تک خود کو پہنچایا۔ اونٹنی کے پہلے دونوں پیر کاٹے، اونٹنی گری، ہودج گری، جنگ میں ٹھنڈک آئی، لوگ بھاگنے لگے اور واپس آئے میرے مولا تو بڑھ کر سب نے استقبال کیا مولا امام حسن کا۔ تو جب سب نے جنگ کی کامیابی کا سہرا امام حسن کو دیا تو کیا دیکھا مولا علی نے کہ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، اس لیے کہ کام تو وہ لے کر گئے تھے۔ مولا قریب گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بابا جو آپ نے کام دیا تھا وہ کر نہیں پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ مولا نے پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے بیٹے میں اور رسول اللہ کے بیٹے میں یہی فرق ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ فخر کر رہے ہیں میرے مولا کہ میرے بچے رسول اللہ کے بچے ہیں۔
کہا تھا شام کے حاکم کو خط لکھ کر خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو. جب اس نے کہا میں بھی بڑے خاندان کا ہوں, آپ بھی بڑے خاندان, حضرت نے فرمایا خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کیا کرو, میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. جو جواب دیا حضرت نے اس میں ایک جواب یہ تھا میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. عزیزو, ہدف کا تعین اور ہدف کا بلند ہونا یہ دوسری شرط ہے ہدف کے مقصد کے لیے. تیسری شرط ہدف کا پاک ہونا. ہدف کا پاک ہونا بہت بڑی فکر ہے بھائی, مگر نجاستوں سے بری. یہ چاہتے ہیں پاکستان کے صدر بن جائیں, یہ چاہتے ہیں آسٹریلیا کی مثال کے طور پر مالک بن جائیں. فکر بڑی ہے, مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے جو طریقے اپنا رہے ہیں وہ نجس طریقے ہیں. وہ جو ہدف ہے وہاں تک پہنچنا ہے, پاک رستے سے پہنچنا ہے. ہدف کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, وسیلے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہدف پاک رکھتے ہیں مگر ذریعے پاک نہیں رکھتے, وسیلے ان کے پاک نہیں ہوتے. چاہتے ہیں پاک جگہ پہنچنا مگر جن کو سہارا بنا رہے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ پہنچا سکیں. بہت بہت مشہور مثال, جناب ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے, اکے سے پیاز لے کر آیا ہے. اس کو بتا دیا تھا مکے کے اندر پیاز کا فقدان ہے. کاروباری تھا, تاجر تھا, کہنے لگے پیاز لے چلو وہاں پر جا کے بیچیں گے. وہاں پہنچے تو پیاز تو پہلے ہی زیادہ تھی, تو ابھی کی پیاز تو کوئی خرید ہی نہیں رہا تھا. آ گئے کہ جی میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے, میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں, میں واپس تو لے جا نہیں سکتا, یہاں تو مارکیٹ ہی نہیں ہے پیاز کی. کہنے لگے جی مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہدف بڑا پیارا ہے, مگر مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے وسیلہ کیا اپنا رہے ہیں؟ نبی کے اوپر ایک حدیث لگا, قال رسول اللہ من اکل بصل اکتا فی مکہ وجبت لہ الجنہ. جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پہ جنت واجب. ساری پیاز بک گئی, اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اکے کی پیاز جو مکے میں کھا لے. ہدف کتنا اچھا, ہدف اتنا اچھا کہ مسلمان کو نقصان نہ ہو, مگر وسیلہ کیا, نبی پر ایک حدیث بنا دی, نبی سے ایک حدیث کو منسوخ کر دیا. تو یہ ایک ہی تو حضرت نہیں تھے, آج بھی تو بہت سارے ایسے ہی حضرت ہیں. آپ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ سن لیں, اور اگر خفا ہوں گے تو میری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. آج بھی تو ہمارے یہاں بھی تو مسئلے ہیں. ایک ہی آدمی کو ہم لیے بیٹھے بھائی. صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے, صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو ہمارے خیمے کے لوگ تھے. ہمارے لوگوں نے شک کیا تھا امام حسن کی صلح پر, ہاتھ چھوڑ دیا تھا. وہ کون لوگ تھے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد.